عسکری بینک کے مینیجر جو گلبرگ لاہور برانچ کے مینیجر تھے وہ پیش ہوئے. انہوں نے کونسل کے سامنے ایک ریکارڈ پیش کیا اور اس ریکارڈ میں 5 کروڑ روپے کے 2 پے آرڈرز جو ایک عسکری بینک کا تھا اور ایک HBL یعنی حبیب بینک کا تھا، اس کا ریکارڈ کونسل کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ پے آرڈرز جو ہیں یہ چودھری شہباز کے نام کے اوپر یہ میں نے بنائے تھے. انہوں نے اس ڈاکومنٹ کی تصدیق کی. کیپٹل سمارٹ سٹی نے مظاہر نقوی صاحب کے بیہاف کے اوپر یہ 5 کروڑ روپے چودھری شہباز کو کیوں دیے؟ لینڈ میرے لیے جو پرووائڈ کرتا ہے راجہ صفدر، میں نے اس کو یہ پیمنٹ کی تھی، اس نے آگے پرووائڈ کی ہوگی، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. آخر میں عامر رحمان صاحب نے کونسل کو یہ ضرور بتایا کہ جو الائیڈ پلازے والا ایلیگیشن ہے کہ گجرانوالہ میں کوئی الائیڈ پلازا ہے، اس کی ملکیت مظاہر نقوی صاحب کی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ اس حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے. یہ مانیٹری فیورز مل رہے تھے مظاہر نقوی کو، اس وقت وہ کہاں پہ جج تھے؟ لاہور ہائی کورٹ میں تھے یا سپریم کورٹ میں تھے؟ کچھ پیمنٹس جو ہیں وہ جیسے 2021 کی ہیں تو ظاہری بات ہے اس وقت وہ سپریم کورٹ کے جج تھے. پھر ایک موقع کے اوپر چودھری شہباز نے جو بسمہ وارثی مرحومہ کے شوہر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میری اہلیہ کا ایک چیک ڈس آنر کا کیس جو ہے مرحوم اہلیہ کا، وہ مظاہر نقوی صاحب کی کورٹ میں تھا جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن. آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے اور معاملہ تھا سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کا. آج کارروائی کی میں کیا ہوا، میرے ساتھ موجود ہیں جانزیب عباسی، سینئر صحافی ہیں، ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہے. ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ آج جانزیب عباسی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا. یہ بتائیں کہ آج کن کن گواہان نے جو ہے تو اپنے بیان ریکارڈ کرائے ہیں؟ بہت شکریہ سبھی. آج جوڈیشل کونسل کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ چیئرمین ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا. اس اجلاس میں پروسیکیوٹر اٹارنی جنرل فار پاکستان وہ نہیں تھے، ان کی جگہ کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب موجود تھے. پروسیڈنگ کا آغاز ہوا تو جو چیئرمین کونسل ہیں قاضی فائزہ صاحب، انہوں نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں آج کون کون سے گواہ ہیں. تو سب سے پہلے عسکری بینک کے مینیجر جو گلبرگ لاہور برانچ کے مینیجر تھے وہ پیش ہوئے. انہوں نے کونسل کے سامنے ایک ریکارڈ پیش کیا اور اس ریکارڈ میں 5 کروڑ روپے کے 2 پے آرڈرز جو ایک عسکری بینک کا تھا اور ایک HBL یعنی حبیب بینک کا تھا، اس کا ریکارڈ کونسل کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ پے آرڈرز جو ہیں یہ چودھری شہباز کے نام کے اوپر یہ میں نے بنائے تھے. انہوں نے اس ڈاکومنٹ کی تصدیق کی اور وہ ڈاکومنٹس کورٹ کے کونسل کے سامنے رکھے. پھر اس کے بعد باری آئی کیپٹل سمارٹ سٹی اور اس کے علاوہ سمارٹ سٹی لاہور کے مالک زاہد رفیق آج بطور گواہ کونسل میں پیش ہوئے. انہوں نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا. انہوں نے کہا کہ میں عرصہ 40 سال سے یعنی 4 دہائیوں سے میں کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ ہوں. میری 8 سے 10 کمپنیز ہیں اور میں جو ہے وہ اس شعبے سے وابستہ ہوں اور میری مظاہر نقوی صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملاقاتیں ایک وہ شخص راجہ صفدر نامی جو میرے لیے لینڈ پرووائڈر کا کام کرتا ہے، غالباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ ان کا فرنٹ مین ہو، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ذریعے سے میری ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر انہوں نے یہ جب کورٹ نے یہ پوچھا کہ یہ کیپٹل سمارٹ سٹی نے مظاہر نقوی صاحب کے بیہاف کے اوپر یہ 5 کروڑ روپے چودھری شہباز کو کیوں دیے، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے وہ پیمنٹ جو لینڈ میرے لیے جو پرووائڈ کرتا ہے راجہ صفدر، میں نے اس کو یہ پیمنٹ کی تھی، اس نے آگے پرووائڈ کی ہوگی، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. یہ گلبرگ والے گھر کی بات ہو رہی ہے اس کی؟ یہ بیسیکلی 100 سینٹ جونز والی پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے. لیکن زاہد رفیق صاحب نے بطور گواہ کورٹ کو یہ بتایا کہ مجھے تو راجہ صفدر نے یہ کہا تھا کہ میں یہ رقم جو ہے یہ لاہور والے گلبرگ فورم جو گلبرگ کا گھر ہے اس کی خریداری کے لیے میں لے رہا ہوں. پھر کونسل نے کچھ سوالات کیے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے زاہد رفیق نے کہا کہ جو اسلام آباد والا کیپٹل سمارٹ سٹی ہے اس میں مظاہر نقوی صاحب کے 2 بیٹوں کو 500 مربع گز کے 2 رہائشی پلاٹ جن کی
مالیت اس وقت 54 لاکھ روپے فی پلاٹ تھی. وہ پلاٹس میں نے ان کو دیے, 10% انہوں نے ادائیگی کی, باقی ادائیگی نہیں کی, اور وہ پلاٹ انہوں نے اپنے نام پہ ہم نے منتقل کر دیے ہیں. پھر 2 پلاٹ جو ان کی لاہور کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, لاہور سمارٹ سٹی میں, وہاں پہ 2 کمرشل پلاٹس 100 مربع گز کے, جن کی اس وقت مارکیٹ ویلیو فی پلاٹ 84 لاکھ روپیہ تھی, وہ دی. اور وہ پلاٹ ان مظاہر نقوی صاحب کے دونوں بیٹوں نے اپنے نام منتقل کروا کے وہ پلاٹس آگے سے بیچ دیے. کونسل نے پوچھا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نقوی صاحب کے دونوں بیٹوں نے یہ کمرشل پلاٹس بیچے کتنے میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. پھر اس کے بعد کونسل کو اس گواہ زائد رفیق نے یہ بھی بتایا کہ مظاہر نقوی کے دونوں بیٹوں کی جو لا فرم ہے, ان کو ہم ماہانہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے پے کرتے رہے ہیں. اچھا. ہاں جی. اور پھر کونسل نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ جس جج سے کیوں ملاقات کرتے رہے؟ تو اس پہ زاہد رفیق نے کہا کہ جو راجہ صفدر ہے, اس کے ذریعے سے میری ملاقات جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوئی ہے. میں مظاہر نقوی کے ایک بیٹے کی شادی میں بھی میں نے شرکت کی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کونسل نے پوچھا کہ کیا آپ نے کسی اور جج سے کبھی ملاقات کی؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں, میں نے کبھی اور کسی نہ جج سے ملاقات کی, نہ ہی ہمارا سول کورٹ, نہ ہائی کورٹ, اور نہ ہی سپریم کورٹ میں کوئی لٹیگیشن یا کوئی مقدمہ بازی چل رہی ہے. اور پھر ایک انہوں نے بات یہ بھی کی کہ مجھے جو لینڈ پرووائیڈر ہے راجہ صفدر, اس نے کہا کہ مظاہر نقوی صاحب کی بیٹی کو ایمرجنسی میں کچھ پیسے درکار ہیں. تو میں نے لاہور میں اپنے ایک دوست کو کہا, اور دبئی میں میرا ایک دوست ہے, دبئی میں میں نے اپنے ایک دوست کو کہا, تو میرے دبئی کے دوست نے پھر مظاہر نقوی صاحب کی بیٹی کو 5,000 پاؤنڈز لندن میں ٹرانسفر کیے. تو کونسل نے یہ سوال کیا کہ کیا وہ پیسے آپ کو واپس ملے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے واپس نہیں ملے. تو بہرحال یہ سوال بھی کونسل کی جانب سے پوچھا جانا چاہیے تھا شاید کہ کیا انہوں نے آپ کو پیسے واپس دینے کی آفر کی یا نہیں, لیکن یہ سوال بہرحال کونسل نے نہیں کیا. تو اب تو کونسل نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں آپ نے اتنے زیادہ مطلب فیورز دیتے رہے مظاہر نقوی کو؟ یہ سوال جو چیئرمین کونسل ہیں قاضی فائز عیسیٰ, انہوں نے بھی پوچھا, سردار طارق صاحب نے بھی پوچھا, منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ پوچھا. تو ایک موقع پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ آبزرویشن بھی دی کہ اگر کسی نے خیرات کرنی ہے تو وہ اپنی جیب سے دیتا ہے, تو یہ جو راجہ صفدر ہیں یہ آپ کے پیسے کو خیرات کے طور کے اوپر کیوں بانٹتے رہے؟ تو اس پہ زاہد رفیق نے کہا کہ ہم دوستوں کو جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے اوبلائج کرتے رہتے ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. تو میں تو راجہ صفدر کو دیتا رہا, تو مجھے نہیں پتا کہ آگے وہ کیا ہوتا رہا. تو کل 11 بجے کونسل کی کارروائی دوبارہ ہوگی, اور کونسل نے زاہد رفیق کو کہا ہے کہ آپ نے جو راجہ صفدر کو جو پیسے یا جو ٹرانزیکشنز کی ہیں ہمیں ان کی ڈیٹیلز پرووائڈ کریں. کونسل نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مظاہر نقوی جو ہیں وہ اس وقت اپنے وکیل کے ذریعے ان کی نمائندگی نہیں ہے, ہم ان کو ایک موقع پھر دے رہے ہیں, اگر وہ اپنے وکیل کے ذریعے ان گواہان کے اوپر جرا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور اگر وہ جرا نہیں کرتے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور یوں کونسل کی پروسیڈنگ جو ہے وہ کل 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے کونسل کا. اب اجلاس جو ہے وہ کل دوبارہ ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے کارروائی میں کہ جب یہ مانیٹری فیورز مل رہے تھے مظاہر نقوی کو, اس وقت وہ کہاں پہ جج تھے, لاہور ہائی کورٹ میں تھے یا سپریم کورٹ میں تھے؟ اس حوالے سے کیا کونسل نے پوچھا؟ دیکھیں وہ یہ بات بتاتے رہے ہیں کہ کچھ پیمنٹس جو ہیں وہ جیسے 2021 کی ہیں, تو ظاہری بات ہے اس وقت وہ سپریم کورٹ کے جج تھے. پھر ایک موقع کے اوپر چودھری شہباز نے جو بسمہ وارثی مرحومہ کے شوہر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میری اہلیہ کا ایک چیک ڈس آنر کا کیس جو ہے مرحوم اہلیہ کا, وہ مظاہر نقوی صاحب کی کورٹ میں تھا جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. اچھا آخر میں عامر رحمان صاحب نے کونسل کو یہ ضرور بتایا کہ جو الائیڈ پلازے والا ایلیگیشن ہے کہ گجرانوالہ میں کوئی الائیڈ پلازا ہے, اس کی ملکیت بھی مظاہر نقوی صاحب کی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ اس حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے.
تو یہ پروسیڈنگ ہوئی اب تک کی. بہت شکریہ جانزیب عباسی. تو ناظرین جتنے یہ مانیٹری فیورز جتنے بھی بینیفٹس دیے گئے ہیں مظاہر نقوی کو گواہان کے بیانات کے مطابق، تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. کرپٹ پریکٹسز کو لے کر اگر دیکھا جائے کرپٹ پریکٹسز کے معاملے کو، تو جیسے جیسے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے، مظاہر علی اکبر نقوی کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بہت مشکل ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی ان کو جو ہے تو کلین چٹ مل سکے کونسل کی کارروائی میں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.